دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی مزیدار انٹرسٹنگ سٹوری لے کر آئے ہیں، جس میں ہم آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا خواب سنائیں گے، جو انہوں نے زمزم کے کنویں کے بارے میں دیکھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ قبیلہ جرہم کا اصلی وطن یمن تھا۔ مشیت ایزدی سے یمن میں قحط پڑا، اس وجہ سے بنو جرہم معاش کی تلاش میں نکل پڑے۔ اتفاق سے راستے میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سے زمزم کے کنویں کے قریب ملاقات ہو گئی۔ بنو جرہم کو یہ جگہ بڑی پسند آئی اور اسی جگہ قیام پذیر ہو گئے۔ پھر بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی، اور نبی بن جانے کے بعد عمالقہ، جرہم اور اہل یمن کی طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ 130 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا۔ حتیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون کیے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے ذمہ دار بنے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے ذمہ دار بنتے رہے۔ زمانہ گزر جانے کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم کے درمیان لڑائیوں کی نوبت آ گئی۔ بالآخر بنو جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم ستم ڈھانے لگے، یہاں تک ظلم کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو مکہ سے نکال دیا۔ خود مکہ میں رہنے لگے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ کے اطراف و جمانب میں آباد ہو گئی۔ جرہم کا ظلم و ستم اور فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی بے حد بڑھ گئی، تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے تو انہوں نے خانہ کعبہ کی چیزوں کو زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور بئر زمزم کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین سے ہموار ہو گیا اور زمزم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ بنو جرہم کے چلے جانے کے بعد بنو اسماعیل مکہ واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر زمزم کے کنویں کی طرف کسی کی توجہ نہ گئی۔ بہت زمانہ گزر گیا اور زمزم کا نام و نشان تک نہ رہا، یہاں تک کہ جب حضرت عبد المطلب کو مکہ کی سرداری ملی اور ارادہ خداوندی اس طرف متوجہ ہوا کہ زمزم کا کنواں جو عرصے سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہے، اس کو ظاہر کیا جائے، تو رؤیا صالحہ کے ذریعے حضرت عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں بتائے گئے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا، ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا، احفر برہ، برہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا، وما برہ، برہ کیا ہے؟ تو وہ شخص چلا گیا اور اگلے روز پھر اسی جگہ سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے، احفر المضمونۃ، کہ مضمونہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا، وما المضمونہ، مضمونہ کیا ہے؟ تو وہ شخص پھر چلا گیا۔ تیسرے روز میں اسی جگہ پھر سو رہا تھا کہ وہ شخص پھر آیا، پھر اس نے کہا، احفر طیبۃ، کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا، وما طیبہ، کہ طیبہ کیا ہے؟ تو وہ شخص پھر چلا گیا۔ چوتھے روز میں اس جگہ پھر سو رہا تھا کہ وہ شخص یہ کہتا ہوا میں نے دیکھا، احفر زمزم، کہ زمزم کو کھودو۔ میں نے کہا، وما زمزم، کہ زمزم کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، لا تنزف ابدا ولا تذمت تسقی الحجیج الاعظم، کہ وہ پانی کا ایسا کنواں ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، نہ کبھی کم ہوتا ہے، اور بے شمار حجاج کو وہ سیراب کرتا ہے۔ پھر اس جگہ کے کچھ اور نشانات اور علامات بتائے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے کی وجہ سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے، یعنی رؤیا صادقہ ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا، میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ تو قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کدال اور پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کو کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث ان کے بیٹے مٹی اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد ایک من کنویں کی کناری ظاہر ہوئی۔ عبد المطلب نے فرط مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا، ھذا طویٰ اسماعیل، یعنی اسماعیل کا کنواں یہ ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے چاہے زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کی کہ شب میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے۔ جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ بالآخر گھبرا کر اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی
اس وقت ان کو خواب میں یہ بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، اللہم انی لا احلھا لمغتسل ولکن ہی لشارب حل۔ اے اللہ، میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت دیتا ہوں۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوض سے تعارض کرنا چھوڑ دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔